سے پچھلے کی نشست کے اندر ہم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو، قصص الانبیاء کو ڈسکس کر رہے تھے. اب تک جو کچھ ہوا وہ آپ کو ہم نے پہنچا دیا، اب تک سنا دیا. اگر میں اس کو قصہ مختصر کر کے بتاؤں ایک لائن کے اندر، تو عزیز مصر جو تھے وہ جب لے کے گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اپنے محل کے اندر رکھا تھا، اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، اس کے جواب میں جب بچ گئے تھے، قحط سے بچ گئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنے ایلیویٹ ہو گئے تھے کہ عزیز مصر کے لیول تک خود پہنچ گئے تھے، اور ان کے بھائی جو تھے امداد کے لیے، مدد کے لیے انہی کے محل میں آئے تھے. اب حضرت یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان گئے تھے، لیکن بھائیوں کو ابھی تک نہیں معلوم ہے. اس واقعے کو ہم یہاں سے آگے بڑھائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دفعہ تو ان کی مدد کی، اناج دے کے بھیج دیا، پر ان کو کہا کہ جب اگلی دفعہ تم نے واپس آنا ہے تو جو تمہارا دوسرا بھائی ہے، جس کا تم نے ذکر کیا ہے کہ تمہاری دوسری والدہ سے ہے، اس کو ساتھ لے کر آنا. اب انہوں نے کنونس بھی کر لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل تو نہیں مانتا تھا، کیونکہ ایک دفعہ وہ دھوکہ کھا چکے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ بھائی لے کے گئے تھے تو کنویں میں ڈال آئے تھے، پر خیر اناج کی ضرورت تھی، مان گئے. جب وہ لے کے پہنچے آخرکار دوبارہ سے عزیز مصر کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو پہنچ کے ان کے پاس آئے اور فرمایا یہ ہے ہمارا بھائی. حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ کے اپنے بھائی کو پہچان گئے، اس کو دیکھا، اس کو بلایا خاموشی سے بھائیوں کی غیر موجودگی میں. اب بھائی نہیں موجود، ان کی غیر موجودگی میں بلا کے ان کو کہتے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں، جو کچھ تمہارے اور میرے ساتھ ہمارے بھائیوں نے کیا ہے اب تک وہ مجھے یاد ہے، مجھے پتا ہے، بس تم نے جو میں تمہیں جیسا جیسا کرتا جو تم نے ویسا کرنا ہے، باقی میں ہینڈل کر لوں گا. بھائی تھے بنیامین، مان گئے خاموشی سے. اناج دیا، بھائیوں کو عزت سے روانہ کر دیا، پر اپنے غلاموں سے کہا کہ جاتے جاتے یہ سونے کا پیالہ لو، کہ خاموشی سے میرے بھائی کے جو ان کی بوری ہے ان کے بورے کے اندر سنبھال دو. اب مصر کا کچھ قانون، کنعان کا کچھ قانون اس طرح سے تھا کہ اگر کسی کے پاس سے چوری کا سامان برآمد ہو جائے تو وہ شخص کو اسی کے پاس رکھوا دیا جاتا تھا. یہ لے کے چلے گئے، کچھ تھوڑا سا دور گئے کنعان کے پاس سے، تو پیچھے سے آواز آتی ہے اے لوگو ٹھہرو. یہ کون کن کو آواز دے رہے ہیں؟ جو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو. تم چوری کر کے آئے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ عزیز مصر کا سونے کا پیالہ چوری کر لیا، تمہاری جرت، تمہاری یہ مجال. فرماتے ہیں ابے کیا بول رہے ہو، ایسا تو کچھ نہیں، تلاشی لے لو. سب کچھ پلان کے تحت ہو رہا تھا، تلاشی لی جاتی ہے. اب جب تلاشی لی جاتی ہے تو برآمد تو ہونا تھا نا. سونا کا پیالہ جو تھا وہ بنیامین کے بیگ سے نکل آیا، ان کی بوری سے نکل آیا. اب وہ انہوں نے، چونکہ قانون یہ تھا کہ ان کو رکھوا دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارے پاس ہی رہے گا. حضرت یوسف علیہ السلام تو اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ رہے تھے، جن کی جدائی کے اندر ساری زندگی گزر گئی تھی. بہت منت سماجت کی بھائیوں نے، چھوڑ دیجئے، ہاتھ جوڑتے ہیں، منت سماجت ہمارے والد محترم نہیں برداشت کر پائیں گے، بڑی مشکل لائے ہیں. دل میں چور بھی تو تھا نا، گلٹ بھی تھا کہ ایک دفعہ پہلے دھوکہ کیا تھا، اب کی بار تو قصور بھی کچھ نہیں، غلطی بھی نہیں، لیکن کیا جواب دیں گے کہ دوسرا بھائی بھی گیا. خیر بہت کچھ کیا، بہت منت سماجت نہیں مانی اور چھوڑ کے آنا پڑا. انہوں نے کہا مجھے رکھ لیں، دوسرے بھائی کو رکھ لیں، تیسرے کو رکھ لیں، کسی کو رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں، برآمد اس کے پاس سے ہوا رہے گا تو یہی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا اور باقی بھائیوں کو وہاں سے روانہ کر دیا. وہ اناج لے کے گھر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو فرماتے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمارا قصور نہیں ہے، بس پتہ نہیں کیسے برآمد ہو گیا، ہم نے تو چوری بھی نہیں کی تھی. اب وہ والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے، بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے. اب جدائی کس طرح سہتے، زخم جو تھا پرانا ہرا بھرا بھی جو کا زخم تھا وہ دوبارہ سے باہر آیا، نہیں سمجھ آ رہی. کہتے کیسے صبر کروں، کیسے صبر کر لوں. ایک دن بلایا دوبارہ سے بیٹوں کو، کچھ وقت گزرا، کہتے نہیں میرا دل نہیں مانتا، میری آنکھوں کی بنائی جاتی جا رہی ہے، اتنا غم سہ لیا ہے کہ اب نہیں برداشت ہوتا، تم لوگ دوبارہ جاؤ عزیز مصر کے پاس، جاؤ بھیک مانگو، شاید اس دفعہ میرے بیٹے کا کچھ پتہ چل جائے، میرے بیٹوں کا پتہ چل جائے. فرماتے ہیں بیٹوں، کہتے نہیں، دوسرا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کو حوالہ دے رہے ہیں، وہ بھی حیات ہے، تمہیں نہیں ماننا نہ مانو، میرا خدا مجھے اشارے دیتا ہے. بیٹے نہیں مانے، کسی کو تو معلوم ہی نہیں کہ جس کے پاس جاتے ہیں ناچ لینے وہ نہیں کا اپنا بھائی ہے. خیر وہ دوبارہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، جا کے جب ہاتھ پیر پھیلاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں اور یہ حوالہ دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ہمارے والد بہت ضعیف ہیں اور وہ بہت غمگین ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آتا ہے، باپ تو انہی کے ہیں نا. چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں یوسف علیہ السلام ہوں، یہاں پہ بتاتے ہیں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اجر دیتا. یہ پیغام ہے سننے والے آپ لوگوں کے لیے. بھائی بہت شرمندہ ہوئے, کہتے ہیں ہم غلط تھے, اللہ نے ہی آپ کو یہ عزت بخشی ہے, آج ہمارے سب گلے شکوے دور ہو گئے, ہمارا کچھ نہیں, بس گلے لگا لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ میری قمیض ہے, یہ لے جاؤ والد محترم کے پاس. وہ بہت پریشان ہیں, ان کے پاس یہ قمیض لے جاؤ, ان کو کچھ راحت آ جائے گی, ان کی آنکھیں جو ہیں روشن ہو جائیں گی. خوشی خوشی مصر سے روانہ ہوتے ہیں, کنعان کی طرف واپس آ رہے ہوتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی مہک آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے. کہا جاتا ہے نہیں, کیسے ہو سکتا ہے, کچھ ہمت پکڑی ہے. فرماتے ہیں نہیں, آ رہی ہے. ہوتا کیا ہے؟ ویسے ہی ہوتا ہے, بیٹے موجود ہوتے ہیں, آتے ہیں آپ کے پاس, آتے ہیں آپ کے کہتے ہیں یہ قمیض لیجئے, قمیض کو سونگھتے ہیں, آنکھوں پہ لگاتے ہیں, آنکھوں کی روشنی جو ہے واپس آ جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ آنکھیں جو کہ جواب دے چکی تھیں, آنکھیں واپس آ جاتی ہیں, آنے کی اطلاع ملی. واقعہ گزرتا ہے, وقت گزرتا ہے, اور کچھ اس طرح سے پھر آگے حوالہ دیا جاتا ہے کہ جو عزیز مصر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ والد محترم کو ہمارے پاس بلایا جائے, عزت احترام کے ساتھ ہمارے پاس لایا جائے. اناج کی بھی ضرورت ہے, قحط تو آیا ہوا ہے کنعان کے اندر, تو اس کا بھی ہم کچھ نہ کچھ کریں گے, لیکن ہمارے والد محترم کو ہمارے پاس لے آؤ, ہم اپنے گلے سے لگانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی جو آنے والی زندگی ہے وہ آگے کو بہت اچھے طریقے سے گزرے. مہمان خاص بنا کے لایا جائے. بھائیوں کو اٹھایا جاتا ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کو لیا جاتا ہے, آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ گئی ہے. چلتے ہیں محل کے اندر جہاں پہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں شاہ مصر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب یاد کیجئے یہ آغاز کہاں سے ہوا تھا پورا یہ قصص الانبیاء کے اندر. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعے کا آغاز کہاں سے ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, انہوں نے خواب دیکھا تھا. خواب کے اندر کیا دیکھا تھا کہ 11 ستارے, سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر جو تھی انہوں نے بیان کرنے کے لیے, پوچھنے کے لیے, جس کا ذکر اپنے والد صاحب سے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا اس کا ذکر اپنے والد صاحب سے نہ کرنا. اب اس کی تعبیر دیکھیں, اللہ کی کارنامے کرشمے دیکھیں کس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ وقت گزرا, سال ہا سال گزر گئی, اتنا لمبا عرصہ دراز کا پیریڈ گزر جاتا ہے, تعبیر کیسے پوری ہوتی ہے. شاہ مصر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار کے اندر مہمان خاص بن کے جب ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام آتے ہیں تو ان کو اونچائی پر بٹھاتے ہیں, جہاں پر ان کا اپنا رینک تھا, اپنا محل تھا, اپنا تخت تھا, وہاں پر اپنے والد محترم کو بٹھاتے ہیں. اپنے والدین کو وہاں پہ بٹھانے کے بعد بھائیوں کو ارد گرد بٹھا دیتے ہیں. اب 11 جو ستارے ہیں وہ بیٹھ چکے ہیں, سورج اور چاند جو ہیں درمیان میں بیٹھے ہیں, جو کہ جس کی تعبیر تھی کہ ان کو سجدہ کر رہے ہوں گے. یہ تعبیر وہاں سے لے کر عرصہ دراز گزرنے کے بعد پوری ہوتی ہے. اور اسی کے اندر ایک معجزہ نظر آتا ہے کہ اگر خدا کی ذات کو آپ انکار کرو, اس کے خلاف جو مرضی کر لو, جیسے مرضی پلان بنا لو, بھیڑیوں کو کھلانے کے لیے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالو تو وہ بھی وہاں سے اٹھے گا. خدا کی ذات اس کو اس کنویں سے نکالے گی, اندھیر نگری سے, 4 دیواری بند قبروں سے اٹھا کر شاہ مصر عزیز مصر, مصر کا بادشاہ تک بنا دے. کیا بات ہے نا. اوور ٹو یو. آپ نے قصص الانبیاء سنا, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا, اور ابھی ہمارے ساتھ خانم نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور پیارے پیارے بچے بھی ہیں. تو خانم آج ان کو آپ کیا سنا رہی ہیں؟ سب سے پہلے ہم بچوں کے نام پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کون ہے. آپ مائک نا محمد احمد وہاں سے دیں. آپ مائک. جی آپ کون ہیں, آپ کا نام کیا بیٹا؟ ابو بکر. سب کو پوچھیے کا نام ہے, اور ساتھ والے عبداللہ. جی آج ہم بچوں کو بہت ہی پیاری سٹوری سنائیں گے, کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب ہے. آج ان کے نزول کا دن ہے, تو ہم انہی کا واقعہ بچوں کو, آپ نے بہت اٹینٹیو ہو کے سننا ہے. ٹھیک ہے, انہیں کے نزول کا واقعہ میں آپ کو سناؤں گی. بڑا ہی مزے کا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا. ٹھیک ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں. ٹھیک ہے, اور مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں. آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب حضرت امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر ان کا نزول ہوا, تو اس وقت آپ نے جب اپنی ماں کی گود میں پہلی دفعہ آنکھ کھولی تو آپ کی ماں نے شکرانہ ادا کیا. ٹھیک ہے, اور آپ نے فوراً سے ہی اپنے بیٹے کو اب ان کے والد مولا علی کے حوالے کر دیا, اور کہا کہ جائیں مولا علی, آپ جائیں اور مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ ان کا نام رکھیں. جب مولا علی علیہ السلام لے کر گئے امام حسن علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, تو انہوں نے اس مولا حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کے ماتھے پہ بوسہ کیا اور ان کو بہت ہی پیار کیا.
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا انتظار کرنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اس بچے کا نام شبر رکھو. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شبر تو عبرانی زبان کا لفظ ہے اور میری تو عربی زبان ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ شبر کا عربی زبان میں حسن نام بنتا ہے, تو آپ اس بچے کا نام حسن رکھیں. تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امام حسن علیہ السلام کو اپنی زبان سے گھٹی دی, ان کے کان میں اذان دی اور ان کا نام رکھا حسن. اور ان کی پوری شباہت جو تھی, ان کی شکل جو تھی وہ بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے تھی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ چھوٹے سے بیبی تھے تو آپ گلی میں کھیل رہے تھے. عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مولا علی علیہ السلام مسجد سے باہر آئے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو آپ نے جب دیکھا کہ مولا حسن علیہ السلام جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں تو آپ دونوں نے بڑے ہی پیار سے ان کو پگ اٹھانے کی کوشش کی. جب حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن علیہ السلام کو اٹھایا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی شکل و صورت بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی ہے, اور آپ کے مزاج میں, آپ کے کردار میں وہ ایک رحم دلی اور سخن جو تھا وہ بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا. آپ بہت ہی زیادہ نفیس اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوش اخلاق تھے. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھاتے تھے تو ان کے ہمیشہ ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میرا امیر بیٹا ہے, اور بہت پیار کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا, جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے امام حسن علیہ السلام کو بڑا پیارا تیار کیا اور کہا کہ آپ جاؤ اپنے نانا جان کی مسجد میں اور وہاں پر جا کے خطبہ سنو. جب وہاں پر اتنے سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر جب دروازے کے سامنے امام حسن علیہ السلام کو رسول خدا نے دیکھا تو آپ کا چہرہ ایک دفعہ سے سرخ ہو گیا اور کبھی آپ کے چہرے میں سے نور کی جو ہے وہ انباریاں نکلنا شروع ہو گئی. سارے صحابہ نے نوٹ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم سے چمکنا شروع ہو گیا. تو جب نے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے دیکھتا آپ کون تھے کھڑے, پتہ ہے کون تھے؟ امام حسن علیہ السلام کھڑے تھے, اور آپ نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا اور پھر آپ نے پورا خطبہ دیا. اور اس طرح سے ہی ایک دن کیا ہوا, عید کا دن تھا. امام حسین اور امام حسن علیہ السلام دونوں چھوٹے چھوٹے تھے اور آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے. تو امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا. یہاں پر ہم لوگ جھولا جھولتے ہیں نا بچوں کو اٹھا کے, تو امام حسن علیہ السلام کو, امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. سامنے سے صحابہ کرام کا ایک ٹولہ آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت سواری پہ سوار ہیں یہ سوار. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے جواب دیا اور کہا کہ آپ دیکھ رہے ہو سواری تو خوبصورت ہے ہی, سوار کتنے خوبصورت ہے. تو پھر امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. اور جب امام حسن علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے اور مولا علی کے بعد ان کو خلافت ملی تو آپ بہت زیادہ سخی تھے. آپ کو پتہ جتنا یہاں پہ دسترخوان لگا ہوا ہے نا, اتنا بڑا دسترخوان تھا امام حسن علیہ السلام کا کہ جہاں پر جو مسافر آتے تھے وہ سارے وہاں سے کھانا کھا کے جاتے تھے. اور آپ اتنے پیارے خوبصورت لباس پہنتے تھے. آپ ہمیشہ تحمل مزاج تھے اور امن پسند تھے. آپ کو لڑائی جھگڑا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا. اگر کہیں بھی کوئی بحث کر رہا ہوتا تھا, لڑائی کر رہا ہوتا تھا نا, تو اس وقت جو ہے آپ کو بہت زیادہ برا لگتا تھا. کیسی لگی سٹوری؟ اچھی لگی؟ مزے کی کیا سٹوری سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا. امام حسن کی سٹوری سنی, ان کے بارے میں سیکھا. تو ویورز, لاہور اس کے مضافات میں تھوڑی ہی دیر میں اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے. آپ لوگ بھی اپنی افطاری کے لیے جائیں کیونکہ ہم آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ لوگ دیکھیں نور رمضان. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور